السلام علیکم ناظرین، میں شان شیخ ہوں. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج انجینئر صاحب کے ایک شاگرد ہمارے ہاتھ لگے ہیں، تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ آپ ان کے کن خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور ان کو کیوں فالو کرتے ہیں، ان کی وجوہات جانیں گے. تو علی بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ شیخ صاحب، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ سے میں ٹھیک ہوں. علی بھائی کا بھی نام اتفاق سے علی ہی ہے اور انجینئر صاحب کا بھی نام علی ہی ہے. علی بھائی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں بے نمازی ہوں، میں دین کو فالو نہیں کرتا، میں بہت سے ایسے غلط کام کرتا ہوں، آپ مجھے کیسے سمجھائیں گے؟ بالکل شیخ صاحب، جو سمجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی، ان کے جو ہماری تعلیمات اسلام کی، اور اسلام کی تعلیمات کا جو اہم سورس ہے وہ قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن جو ہے ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے وہ حجت ہے، دلیل ہے. اور قرآن کے اوپر واضح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قرآن نماز کا حکم دیا ہے، تو اس سے بڑی میرے خیال میں اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، اگر آپ مجھے کہیں گے کہ اوئے تو نماز نہیں پڑھتا، اوئے تو فلاں نہیں کرتا، اوئے، کیا میں اس سے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا؟ آپ مجھے ظاہر ہے اخلاق سے سمجھائیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، میرے پاس بیٹھیں گے، آگے مجھے وقت دیں گے اگر سمجھانا چاہ رہے ہیں تو میں تو ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سے اخلاق کے ساتھ بات کی جائے، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے درد کو سمجھ کے، آپ اگر ایک چینل پہ بیٹھ کے، ایک کمرے میں بیٹھ کے آپ پوری دنیا پہ فتوے لگا دیں، پوری دنیا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. انجینئر صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ انجینئر صاحب بعض اوقات جو ہے نا وہ سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں کہ اپنا اس کی برِ صغیر کی، کہ یہاں پر زیادہ توہمات ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ سعودی عرب بھی نہیں جا سکتے. انہوں نے اتنی کنٹروورسی پیدا کر دی ہے اپنے خیالات کے، اپنی باتوں سے، اپنے اخلاق سے، کہ زیادہ تر لوگ ان کو جو ہے نا وہ برا سمجھنے لگے ہیں. اگر وہ یہ ایک کہہ لیں کہ اگر فالوور سے، اگر کسی کے سبسکرائبر سے یا کسی کے ویوز سے اگر کچھ یہ فالوئنگ شو ہوتی ہے یا عالم دین بندہ بنتا ہے، تو یہ تو بہت سارے ایکٹرز کے بھی ہیں، مہک ملک کے بھی بہت ہیں، اور یہ فالوئنگ نہیں ہوتی. فالوئنگ بھی ہوتی ہے کہ بندہ اخلاق سے جانا جاتا ہے اپنے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شیخ صاحب، میں پہلے تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں. آپ نے اسٹوڈنٹ کی بات کی، ٹھیک ہے، انجینئر صاحب کو سنتے، جتنے بھی ینگسٹر ہیں وہ انہیں سنتے ہیں، لیکن میرا ان سے بھی اختلاف ہے. وہ خود بھی کہتے ہیں جو چیز ضروری نہیں ہے کہ میں حجت نہیں ہوں، میرے پر کوئی وحی نہیں آتی جو میں کہتا ہوں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، وہ تم مانو. میں بھی انسان ہوں، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں سلسلہ قادری سے بلونگ رکھتا ہوں، حضور غوث اعظم کا مرید ہوں میں. لیکن انجینئر کو سننے کی ایک وجہ یہ ہے جو کہ سب سے اہم ہے، وہ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں. انجینئر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ غیر مقلدوں کی مسجد ہے، وہابیوں کی یا دیوبندیوں کی یا شیعہ کی ہے. وہ ہر مسجد کے اندر جا کر ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. وہ ہر مذہبی جماعت کو چندہ دینے کا وہ دوسرے کون ہے جو اس طرح کرتے ہیں؟ ہر بندہ یہ کہتا ہے میں جس پوائنٹ آف ویو پہ کھڑا ہوں میں سچا ہوں، باقی جتنے بھی ہیں وہ دوسری طرف. لیکن ان کا موقف یہ نہیں ہے. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان سچائی کے اوپر زیادہ دیر کھڑا رہے اور پھر بھی لوگ اس کو مسلسل اگنور کریں، مسلسل جھٹلائیں، تو ایک مقام ایسا ضرور آ جاتا ہے کہ انسان کا لہجہ تھوڑا سا سڑک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاں، یہ میں کیا کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا انہیں ایسے بولنا چاہیے جس طرح وہ میں تعریف کروں گا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی. اور وہ ان کا جو لہجہ ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مطلب کہ نا بھی ایک عالم دین، ایک پڑھے، جو کہ لہجے سے معلوم ہوتا ہے. لیکن انجینئر کا جو معاملہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو نا، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے بلونگ رکھتا ہے، اس کا ایک کام ہے صبح شام انجینئر کے اوپر فتوے، سارے معاملات. ٹھیک ہے، کچھ معاملات کے اوپر مجھے اختلاف ہے اس کے ساتھ، جس طرح اولیاء کرام کے حوالے سے مسئلہ استعانت کا موضوع ہو، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز ہو، ان سے ہم اختلاف کرتے ہیں، ہم ان کے عقائد کو تسلیم نہیں کرتے. ہم جو ہمارے اسلاف ہیں، امام احمد رضا خان، ان کے عقیدے کے اوپر ہم ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر قرآن کے اندر بھی ہے نا، جنہیں اکثر بات کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، آؤ ہم ان کے اوپر اکٹھے ہو جائے. مین چیز ہے امت کا ایک ہونا. نبی علیہ السلام کے دل کی ٹھنڈک تب پہنچے گی جب امت ایک ہوگی، ٹوٹ کے تو نہیں پہنچیں گے نا. ٹھیک ہو گیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ انجینئر صاحب اتحاد امت کے قائل ہیں، صرف آپ ان کو اس لیے فالو کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کس ولی اللہ نے، کس اولیاء کرام، کس بزرگ نے کہا ہے کہ آپ نے فلانے کو نہیں ماننا، فلانے کو نہیں ماننا، یا وہ اتحاد امت کے قائل نہیں تھے؟ چلے میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا.
शेख साहब, हम जिस माशरे में पले बड़े हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उस मस्जिद में नमाज नहीं होती, उस मस्जिद फलां देखिए फलां ये कहना हर बंदे का अपनी राय है। हम कोई आलम दीन अगर ये कहता है तो वो गलत कहता है। वो ये आपने मैंने एक कल भी सोशल मीडिया पे कादरी साहब का एक क्लिप लगाया था। वो आज से 40 साल पहले भी डॉक्टर इसरार अहमद साहब के साथ बैठ के ये कह रहे थे कि इत्तेहाद उम्मत के लिए जो है वो कोशिश करनी चाहिए, और उन्होंने 35 साल इसके लिए जंग लड़ी है। तकफीरियत के जो फतवे लगा देते थे लोग, एक दूसरे को काफर काफर कहते थे, उनके खिलाफ उन्होंने 35 साल तक जंग लड़ी। और मैं बड़ा एहतराम करता हूँ कादरी साहब का और उनके अकायद का। मैं तारिक जमील साहब के अकायद का बहुत एहतराम करता हूँ, उनकी गुफ्तगू। मैं इसरार अहमद साहब को बहुत सुनता हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे अहले तशीह उलमाए कराम हैं जिनको बहुत सुनता हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ किसी में भी नहीं देखी जो वो कहे कि जो मैं कहता हूँ वो दुरुस्त है, बाकी जो कहते हैं वो गलत है। इंजीनियर साहब से मेरा ज़ाती तौर पे सिर्फ यही इख्तलाफ है, आपकी बहुत सारी बातें अच्छी भी हैं, आपकी बहुत सारी बातों पे हमें एतराज़ भी है। आप अपनी बात, अगर कोई मैं गलत कर रहा हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं बाबों के पास जा रहा हूँ, मैं सजदा कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, हम ना इसके कायल हैं ना हम इसको समझते हैं। हम ज़्यादातर उलमा नहीं कायल कब्रों को सजदा करने के, लेकिन ये बात मनसूब करके इंजीनियर साहब तमाम को एक ही रगड़ा लगा देते हैं और वो कहते हैं कि ये आपने जो है वो कब्र परस्ती शुरू कर दी है। शेख साहब, उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। देखें, जब वो कहते हैं कि जब कुरान और सही हदीस इसके मुकाबले में कोई भी आ जाए, कोई भी हो, चाहे जितना मर्जी इल्मी मकाम हो, हम उसे कुछ नहीं समझते। ये हर मुसलमान का राइट भी होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक इंसान थे, नबी अलैहिस्सलाम, जो कि 100% दुरुस्त थे। उनकी हर बात अल्लाह ताला की जानिब से थी, ठीक है। तो उसके अलावा हर बंदे से गलती हो सकती है, इंसान है, बशरी तकाजे हैं, दूसरे मामलात हैं। ऐसे इंजीनियर साहब, मैं कहता हूँ क्योंकि एक रीज़न मैं और ऐड करूँगा यहाँ पे, जो उनका ऊपर तनकीद करते हैं वो इल्मी दलाइल नहीं दे पाते, तो उनकी वो वीडियोस काट के वो जो इस सियाको सबाक से हटकर होती हैं, जब वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं तो अगला बंदा नफ्सियाती तौर पर इतना जिच हो जाता है कि वो थोड़ा सा तनाव की कैफियत का शिकार हो जाता है। चले मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं कि वो रेफरेंस देते हैं, वो दलील के साथ बात करते हैं। मेरा एक सवाल ये है कि वो चार दीवारी में बैठ के चंद बंदों के सामने वो रेफरेंस देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चंद रेफरेंस याद कर लो और 10 बंदे अपने सामने बिठा दो। मेरा चैलेंज है उनको, आए इज्तिमा में फिलबदी सवालात के जवाब दें। नहीं दे सकेंगे, मुझे पता है उनके पास इल्म नहीं है। वो सिर्फ बात करते हैं, कई दफ़ा अपनी बात पे वो जो है वो तब्दील, लेकिन तनकीद करने के लिए मुझे ये बताएं कि वो डिग्री का कायल नहीं है। वो कहते हैं डिग्री की अहमियत नहीं है, दीन के डिग्री की अहमियत नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि फिर क्या अहलियत है किसी आलिम दीन की? यही कि उसके फॉलोअर कितने हैं। नहीं, वो अगर वो अहलियत अपनी साबित करना चाहते हैं, कमरे से बाहर निकलें और इज्तिमा के सामने, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, वो डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे वो रेफरेंस देते हैं, आके निकल के दें रेफरेंस उनको। अगर इनको इतना ही दावा है, लोग इसीलिए उसको फॉलो करते हैं कि वो रेफरेंस के साथ बात करता है। मुझे बताएं, कादरी साहब रेफरेंस के साथ बात नहीं करते, जाकिर नाइक का रेफरेंस के साथ बात। आप किसी भी इवन के एक मस्जिद के आप इमाम के पास चले जाएं, वो भी आपको रेफरेंस निकाल के देगा, वो बताएगा कि भी यार ये दलील है इसकी। लेकिन इंजीनियर साहब का यार दावा है जी हम इल्मी किताबी हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो इल्मी किताबी है, ये इल्मी किताबी अब तक इंजीनियर साहब के पास कैसे पहुंचा है? ये इन्हीं बापों के कमाल है, वही लेके आए हैं, वही सारा कुछ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डायरेक्ट तो इनका कोई राब्ता नहीं है ना, तो ना इन्होंने कभी मुलाकात है, ना इनका कोई दावा है इस तरह का। तो फिर इनके पास ये इल्म कैसे पहुंचा? इन्हीं बापों के जरिए पहुंचा, इन्हीं उलमा कराम के जरिए पहुंचा ना, जिस पे ये इतराज करते हैं। बायजीद बुस्तामी साहब के जो है वो इतने बड़े अल्फाज उन्होंने बोल दिए। इन्होंने अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ वो बोल दिए। अशरफ अली थानवी साहब के ऊपर इतना बड़ा वो बहतान लगा दिया। अगर उन्होंने अपनी किताबों में ऐसी बात उनकी किताबों में शामिल कर दी गई है कहीं से बाहर से, तो इसमें उनका कसूर तो नहीं है। अगर कोई जाके कब्र को सजदा करता है तो इसमें कब्र वाले का तो कसूर नहीं है, इसमें कसूर तो करने वाले का है। तो हमें तो सिर्फ जिम्मेदारी हमारे उलमा कराम पर आयद होती है कि वो जुम्मे के खुतबों के अंदर अवाम को ये शऊर दें और इस बारे में बताएं उन्हें। देखिए, मुझे एक मौलवी बता दें, एक मौलवी अगर ये इस चीज का कायल हो, जितना वो इसको कुफर के फतवे कौन लगाता है ज्यादा? यही मौलवी लगाते हैं कुफर के फतवे कि आप सजदा करते हैं। हालांकि कुछ अनपढ़ लोग होते हैं, एक परसेंटेज होती है हर माशरे में जिसको सही दीन नहीं आता,
اس کو وہ اگر جا کے ایسا کوئی عمل کر دے تو وہ امت کا چہرہ نہیں ہوتا. امت کا چہرہ اس کے چیدہ چیدہ جو جید علماء کرام ہوتے ہیں نا وہ ان کا چہرہ ہوتے ہیں دین کا. اگر کوئی عالم دین کہتا ہے کہ جا کے سجدہ کرو تو مجھے بتائیں کون سا ایسا کہتا ہے؟ ہاں 400-500 سال پہلے کی آپ کتاب نکال کے لائیں وہاں سے ریفرنس دیں تو اس میں بھی کسی نے شامل کر دیا ہوگا. اگر انہوں نے ایسا عمل کیا تو مجھے بتائیں. شیخ صاحب میں ایک چیز یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا. آپ نے بازی بستامی کی بات کی. حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ انہیں مانتے ہیں, میں انہیں اپنی بات کرتا ہوں. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بات ہم انہیں مانتے ہیں. بات جب امت کی جاتی ہے نا بڑے پیمانے پر, امت کبھی بھی بازی بستامی کا نام پر اکٹھی نہیں ہوگی. امت پوری امت, میں جمہور کا لفظ کو کہہ رہا ہوں, پوری امت کبھی بھی ایک بزرگ کے نام پر کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوگی. امت کو اگر اکٹھا کرنا ہے تو آپ کو قرآن کے اوپر اکٹھا کرنا ہوگا یا نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر اکٹھا کرنا ہوگا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے, پوری امت متحد ہے. باقی جو بھی معاملات ہیں ہر طرف اختلاف اختلاف اختلاف, کوئی اس کو نہیں مانتا کوئی اس کو نہیں مانتا. یہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب امام مہدی نے بھی آنا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک جمع کی ہوئی امت کی قیادت کریں گے نا. اب اگر سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے کہنا ہے کہ یہ ہماری مہدی نہیں ہے, اگر وہاں پہ آ گئے تو ہم, تو مین چیز امام مہدی آئیں گے کیسے؟ علامہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر بھی ہے, وہ انہوں نے مطلب کہ پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی, وہی جس کی پہلی خودی نمودار وہی مہدی وہی آخر زمانی, جو جس کی خودی نمودار ہو گئی وہی تو امام مہدی کے راستے کا مسافر ہے. ٹھیک ہے, آپ نے امام مہدی کی مثال دی. امام مہدی نے جب آنا ہے وہ اللہ کریم کا کام ہے, وہ اطاعت کیسے پیدا کرے گا. ظاہر ہے وہ ہم میں سے ہی کوشش تو کرنی چاہیے, ہم میں سے ہی لوگ اٹھیں گے, وہی جا کے متحد کریں گے. ظاہر ہے اس طرح ہونا چاہیے. میں بھی اس بات کا قائل ہوں, جس نے ایک کلمہ پڑھا ہے, جو ایک قرآن کا ماننے والا ہے, جو ایک نبی کا ماننے والا ہے, وہ مسلمان ہے. یہ بات غلط ہے کہ یہ اس کی مسجد یہ اس کی مسجد. کوئی بھی ایسے آج کا جو تعلیم کا دور ہے نا, اب وہ دور ختم ہو گئے جب ممبر و محراب کے لوگ بہت زیادہ بات مانتے تھے. اب علم کی بات کرتے ہیں, اب سوشل میڈیا ہر بندے کے ہاتھ میں ہے, اب علم کی رسائی ہر بندے تک ہے. آگے جو ان پڑھ ہمارے بزرگ ہوتے تھے, جو کم پڑھے لکھے تھے, وہ ممبر و محراب کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. اور جب ممبر و محراب پہ ایسے لوگ لالچی چند لوگ جب قابض ہو جاتے تھے تو وہ گمراہ کرتے تھے اور وہ ان کی گمراہی میں آ جاتے تھے. لیکن آج کی جو قوم ہے نا, آج کی جو نسل ہے, وہ تعلیم یافتہ ہے, وہ سمجھتی ہے کیا غلط ہے کیا غلط نہیں ہے, کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے کسی کو اکٹھا کرنا ہے نا, وہ اخلاق کے ساتھ ہی ہوگا. پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ اخلاق, آپ اپنی بات کو بیان کریں لیکن آپ کہیں کہ تسا تے ہے ہی کوئی نہیں. یہ بالکل آپ یہ تسا تے ہے ہی کوئی نہیں. اس بات پہ آپ کے ساتھ ہوں. دیکھیں غلطیاں تو انسان میں ہیں, وہ تو نبی سے بھی غلطی ہوتی ہے, لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ اس غلطی کا وہ اللہ تعالیٰ اس غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. میں دیکھیں آپ کی بات یہاں پہ کاٹتا ہوں. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. انسان کا مقام یہ ہے کہ مطلب کہ جو ستاروں کے رہنے والے ہیں وہ انسان کی پرواز سے سہم جاتے ہیں. انسان کا مقام ہے, یہ کہنا کہ انسان کچھ مقام اس دیکھیں, میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اولیاء کرام سے بھی اگر کچھ غلط ہوا ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیں. ظاہر ہے آپ ان کو برا بھلا کہیں گے تو کئیوں کے آپ دل دکھیں گے, لاکھوں کے کروڑوں کے دل دکھیں گے. آپ ان کی اچھی باتوں کو, ہم پہلے اتفاقات کو پہلے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ انجینئر صاحب کو سن لیں, وہ کربلا سے شروع ہوتا ہے, وہ حضرت عثمان غنی کے قتل سے شروع, شہادت سے شروع ہوتا ہے, اختلافات وہاں سے اٹھا کے اب جو دور گزر گیا, جو انہوں نے ختم ہو گیا, اس کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے. آپ اس کو چھوڑ دیں. جو آج کا مسلمان ہے اس کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کو وہ دیں. آپ ان کو ان کے عقائد ٹھیک کریں. آپ بتائیں کہ قبر پرستی غلط ہے, قبروں کو سجدہ کرنا غلط ہے, اپنا تھانوی رسول اللہ والا فکرہ غلط ہے. اگر انہوں نے کہا ہے تو ایک لفظ ساتھ یہ لگا دیں, اگر انہوں نے کہا ہے تو ڈاؤٹ ہے نا اس میں. وہ خود تو سامنے نہیں ہے, مرزا صاحب نے خود تو نہیں ان کو دیکھا, چشتی رسول اللہ خود تو نہیں انہوں نے دیکھا, انہوں نے سنا ہی ہے نا, کسی کہیں پڑھا ہی ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ تمام امت اکٹھی ہو کے جو فرقے ہیں وہ کہیں ہم تو یہی کہتے ہیں اگر اس میں ایک اگر کا لفظ ڈال دیں, اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ
غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی چشتی رسول اللہ کہتا ہے تو وہ بھی غلط ہے, وہ بھی مسلمان نہیں ہے اس نے. اب دیکھیں نا, اہل سنت تو چلو زیادہ تر جو احادیث و سنت پہ زیادہ تر عمل کرتے ہیں. میرا ایک غلط فہمی ہے, آپ شاید اس کو درست کر دیں. لیکن جو ہمارے اہل تشریف بھائی ہیں, ہم ان کو بھائی کہتے ہیں, انہوں نے اذان بھی علیحدہ ان کی ہو گئی ہے, ان کی نماز بھی علیحدہ ہے, ان کے تمام اکثر جو بیشتر جو ہیں وہ اہل سنت سے مختلف ہیں. لیکن انجینئر صاحب اتنے زور کے ساتھ ان پر تنقید نہیں کرتے, اتنے زور کے ساتھ ان کو کہتے, ان پہ اثر انداز نہیں ہوتے. لیکن اہل سنت کے خلاف وہ جو ہے وہ ان کے بابوں کے خلاف بھی ہیں, ان کے علماء کے خلاف علماء. اس طرح مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے, میرے سمیت کئی لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتی ہے جو اہل تشریف بھائی ہمارے ہیں, وہ نا نبی السلام, اللہ تعالیٰ کی ذات, نبی السلام کے اور ان کی آل, وہاں سے لے کر کربلا سے لے کر نبی السلام کی اللہ نے نبوت سے لے کر آج تک وہ انہی چیزوں کے گرد ہی ان کے وہ سارا معاملات رہا ہے. اور انہوں نے مطلب نبی علیہ السلام فرمایا بھی تھا جس کا مفہوم ہے کہ میرے قرآن اور اہل بیت کو چلیں چھوڑیں, یہ اختلافی معاملات ہیں, یہ اختلافی معاملات ہیں. ہم اہل تشریف بھائی جو بھی کریں یہ ان کا حق ہے, وہ انہوں نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے اور دوسروں نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے. ہم کسی پہ یہ برا, لیکن میں صرف انجینئر صاحب کی اس بات پہ, اگر کسی نے ابھی یہ کنفرم بھی نہیں ہے, ہمارے سامنے نہیں ہے کسی نے چشتی رسول اللہ کہا, کسی نے تھانوی رسول اللہ کا, لیکن ہمارے سامنے ایک بندہ نماز اپنے طریقے, اگر کوئی رفع یدین نہیں کرتا تو وہ انجینئر صاحب تو ڈنڈا لے کے اس کے بغیر پڑ جاتے ہیں گالیوں کے ساتھ اور بد اخلاقی کے ساتھ. لیکن دیکھیں جو ہاتھ چھوڑ کے پڑتا ہے, یا جن کا جو ایک طریقہ کار ہی مختلف ہے, ہو سکتا ہے وہ درست ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کرتے ہیں, میں عالم دین نہیں ہوں, میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا, نہ میں کسی کو غلط کہہ سکتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی پوری ہی نماز ہی ایک علیحدہ طرح سے کر لی, یا اذان میں ہی وہ تھوڑا سا وہ انہوں نے کیا, یا اس طرح کے معاملات ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے, مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں. اگر وہ اپنے عقائد کے مطابق جو کرتے ہیں یا جو پڑھا انہوں نے ان کے مطابق کرتے ہیں تو مجھے اس پہ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, یہ میں ان پہ کوئی یہ نہیں کر رہا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب اتنی شدت سے ان پہ تنقید نہیں کرتے جتنی شدت سے اہل سنت پہ کرتے ہیں. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو طریقہ معاملات ہیں تشریف بھائیوں کے, اور نبی علیہ السلام سے باہر نہیں گئے. جو دوسرے جو ہیں وہ انہوں نے بزرگوں کے راستے پر, دوسرے پھر آگے امام آ گئے, بزرگ آ گئے, پھر اولیاء کرام آ گئے, وہ پھر سسٹم. دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ اتحاد ہونا چاہیے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بریلوی مطلب مکتب فکر تعلق رکھتے ہیں نا, تو یہ ایک کلیریفیکیشن مجھے کرنا ہے. میں آپ کو کلپ یہ میں کاٹ کے لگا دوں گا ویڈیو میں. ان کا کہنا ہے کہ میں بریلوی نہیں ہوں, میرا مسلک اہل سنت ہے. یہ میں کلپ میں آپ ویڈیو دیکھیں گے, آپ کی بھی صلاح ہوگی, میری بھی صلاح ہوگی, اور دوستوں کی. بریلوی میں کوئی مسلک نہیں ہے, وہ ایک اہل سنت کے امام گزرے ہیں بریلوی. بس یہی بات ہے, یہی بات میں آج کی کنکلوڈ ہم اس ویڈیو کو کرتے ہیں. اب میں یہی بات جو ہے وہ آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ فرقہ بندی کی میں اس کی نفی کرتا ہوں. میں یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے. یہ اشرف علی تھانوی صاحب اور احمد رضا خان بریلوی صاحب ایک ہی دور میں گزرے ہیں, اور ایک دوسرے کے خلاف ان کے کفر کے فتوے تھے. لیکن جب ان میں سے ایک کی وفات ہوئی تو دوسرے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. انہوں نے کہا جی وہ عشق کے اس مرتبے پہ تھے, اگر وہ مجھے کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے. دیکھیں وہ اپنی زندگی میں اپنے جو فالورز کو جو اپنے طریقے سے تعلیم دیتے رہے, ایک دوسرے پہ فتوے بھی لگاتے رہے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی کہ ظاہر جو رہ گئے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اپنے فالورز کے ساتھ کہ نہیں وہ عشق کے اس درجے پہ تھا. دیکھیں اگر یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اسکول آف تھاٹس ہیں. اگر اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات ہیں, اگر ان پہ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اس اسکول آف تھاٹ پہ عمل کرتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں یہ دیوبندی ہے, حالانکہ وہ ایک مدرسہ ہے دیوبند. اس کے فالورز اگر وہ ہیں وہاں سے پڑھے ہوئے, یا ان کے پڑھے ہوئے لوگوں کو فالورز ہیں, تو وہ ایک اسکول آف تھاٹ ایک علیحدہ ہے. اگر کوئی ان پہ عمل کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی بریلوی مدرسہ کے پڑھے ہوئے علماء سے فالوئنگ کرتا ہے تو وہ یہ ایک فرقہ, اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. فرقہ تب بنتا ہے جب کوئی قرآن
میں تحریف کرے یا اس کا علیحدہ سے کوئی وہ انٹرپریٹیشن لے آئے یا کسی اور نبی کو شامل کر دے یا پھر کوئی کسی اور کو سجدہ کرے یا پھر اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جو بنیادی مسائل ہیں یا اعمال ہیں اس کے دین کے، اس میں تحریف کرے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرقہ علیحدہ ہو گیا. یہ اسکول آف تھاٹ دیکھیں، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام از اکول ٹو محبت. جو جتنی محبت پھیلاتا ہے وہ دین اسلام کے عین اوپر ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے ہی. اگر وہ ایک قرآن کو مانتا ہے، ایک نبی کو مانتا ہے، ایک خدا کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے. اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے صرف محبت کی ضرورت ہے، پیار کے ساتھ. میرا بھی انجینئر صاحب کو بھی یہی مشورہ ہے کہ اگر ان تک مشکل ہے، ویسے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اگر ویڈیو پہنچ جائے تو یہی پیغام ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ غلط کو غلط کہیں، کوئی آپ کو نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ تلقین نہ کریں، یہ رفع یدین کی آپ ضرور تلقین کریں، آپ اپنے طریقے سے دلائل کے ساتھ کریں، ضرور کریں، لیکن صرف جو ہے نا وہ ایک محبت کا دامن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. بے شک. میں بھی اسی بات پہ اینڈ کروں گا. اقبال نے کہا تھا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے امت کو ایک پیج کے اوپر جمع کرے تاکہ ہم اپنا وہ کھویا ہوا مقام جو در بدر مسلمان پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. دل دکھتا ہے شیخ صاحب، کرسچنس کو دیکھیں آپ، جیوز کو دیکھیں، وہ ایسے ایک ہیں اور ایک ہم مسلمان ہیں جو مطلب کہ ابھی تک 1400 سال ہو گئے کہ ابھی تک ہمارا ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں ہو پائے، جس کی وجہ سے جس کا نقصان سب بھگت رہے ہیں الٹیمیٹلی. تو ناظرین، آپ نے دیکھا علی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح اور بہت اچھے پیارے دوست بھی ہیں. ہم صبح شام جو ہے نا انجینئر صاحب کے موضوع پہ ایسے ہی تھوڑی بہت ہی نوک جھوک کرتے رہتے ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے. تو اگر ہماری کوئی بات بری لگی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں، اور انجینئر صاحب کو بھی اگر ہماری جو کوئی بات ان کے لیے کوئی قابل اعتراض ہو تو ہم ایڈوانس اس کے لیے بھی